الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شان اور انہاں دی قربانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو کتاب دے وچ یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا. انہو کانا صادق الوعد، بے شک او اپنے وعدے دے سچے سن. وکانا رسولا نبیا، اور او اللہ تعالیٰ دے نبی بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے رسول بھی سن. وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور او اپنے گھر والوں نو نماز قائم کرن دا اور زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیندے سن. وکانا عند ربہ مرضیا، اور او اپنے رب دی بارگاہ وچ یہ مقام رکھدے سن کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا سی اور وہ اللہ تے راضی ہو گئے سن. کچھ لوگ نے جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے متعلق ایک خیال اور اس اشکال دے وچ مبتلا نے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ دے نبی سن اور رسول سن، حضرت اسماعیل علیہ السلام
شاید اللہ تعالیٰ دے رسول نہیں سن، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ وضاحت دے نال ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ تعالیٰ دے رسول بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے نبی بھی سن۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے، اللہ تعالیٰ دے خلیل نے، اللہ تعالیٰ دے بہت ہی پیارے نبی نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ دے رسول نے اور اللہ تعالیٰ دے نبی نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں ذبیح اللہ دا لقب عطا فرمایا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، آپ نے اپنی شان اور اپنی عظمت نو بیان فرما دے آیا، ارشاد فرمایا کہ میں دو ذبیحاں دے وچوں ہاں، کہ میری یہ شان ہے کہ میرے سلسلہ نسب دے وچ ایسیاں دو عظیم ہستیاں نے جنہاں نے اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دے رستے وچ قربان فرمایا ہے۔ پہلی ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور دوسری ہستی آقا علیہ السلام دے والد محترم سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والدین دے کتنے فرما بردار نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سوئے نے اور آپ نے خواب ویکھیا، خواب دے وچ ویکھیا کہ میرے ہاتھ دے وچ چھری ہے اور میں اپنے بیٹے نو لٹایا ہویا ہے اور میں انہاں نو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیدار ہوئے اور خیال آیا، سوچیا کہ شاید کہ اے میرا خواب ہے یا اے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے۔ تو آپ 7 ذوالحج شریف نو آپ سوئے نے، اور 8ویں ذوالحج شریف دی جیڑی رات ہے اس رات نو آپ نے خواب ویکھیا ہے۔ تو صبح اٹھے تو آپ سوچتے رہے، غور کرتے رہے کہ اس گل تے ہی سوچتے رہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے کو میرے بیٹے دی قربانی منگی ہے یا میرا خواب ہے، خیال ہے۔ تو آپ دا جڑا سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نو انہاں دا سوچنا بھی بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ والے دن نو یوم الترویہ بنا دیتا، فرمایا کہ اے دن سوچ اور بچار دا دن ہے۔ 8 ذوالحج شریف دا جڑا دن ہے اس دن نو یوم الترویہ آکھیا جاتا ہے کہ سوچ بچار دا دن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہنے، غور کرتے رہنے، انہاں دا سوچنا، انہاں دا فکر کرنا اور انہاں دا اس گل تے توجہ کرنا اللہ نو اتنا محبوب ہے، فرمایا کہ قیامت تک دوڑے سوچن تے میں دن نو نام عطا فرما دیتا ہے۔ 8ویں گزر گئی اور رات نو آپ سوئے تو آپ نے پھر خواب ویسے ہی ویکھیا جس طرح پہلی رات نو آپ نے خواب ویکھیا۔ تو آپ نو پتہ چل گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرے کو میرے بیٹے دی قربانی طلب فرما رہا ہے۔ تو آپ نے پہچان لیا، اٹھے تو آپ نے پہچان ہو گئی۔ تو اس دن نو اللہ تعالیٰ نے یوم العرفہ دا نام عطا فرما دیتا کہ اے پہچان دا دن ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساڈی رضا نو، ساڈی خواہش نو، ساڈے حکم نو پہچان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن نو یوم عرفہ دا نام عطا فرمایا، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ دا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد ان دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ایک خواب ویکھ لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو 10 ذوالحج شریف نو آپ نے قربانی دا ارادہ فرمایا، یقینی اپنے بیٹے نو لے گئے اور انہاں نو جا کے اللہ تعالیٰ دے رستے وچ اپنی طرف مکمل طور تے قربان کیتا۔ خالق کائنات نے بچا لیا، وہ اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، اس دی عطا ہے، اس دی مہربانی ہے، لیکن آپ دے ارادہ آپ دا لے کے جانا اللہ تعالیٰ نے اس دن تو اس دن نو یوم النحر عطا فرما دیتا، فرمایا کہ قربانی دا دن ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عید الاضحیٰ والے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک قبولیت دے دن نے، انہاں دناں وچ دعا کیتی کرو، اللہ تعالیٰ انہاں دناں وچ زیادہ دعاواں قبول فرماندا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان کہ اے جڑیاں 3 راتاں
جنہ تیناں راتاں دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہے۔ پہلی رات ہے جو 8ویں ذوالحج شریف دی ہے، اور دوسری 9ویں ذوالحج شریف دی، اور تیسری 10ویں ذوالحج شریف دی۔ انہاں تیناں راتاں دے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتاں ایسیاں نے کہ جیڑا بندہ انہاں راتاں دے وچ انہاں راتاں نو زندہ رکھدا ہے، یعنی کہ انہاں راتاں نو شب بیداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار وچ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے تے جنت نو واجب فرما دیندا ہے۔ تو او جڑیاں راتاں نے انہاں وچ جو پہلی رات ہے وہ 8ویں ذوالحج شریف دی، اور دوسری 9ویں ذوالحج شریف دی، اور تیسری 10ویں ذوالحج شریف دی، اور جو چوتھی رات ہے وہ شب برات ہے، اور جو 5ویں رات ہے وہ عید الفطر دی رات ہے۔ تو انہاں تیناں راتاں نو جنہاں دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے خواب وکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی طلب فرمائی ہے، اللہ نے انی شان عطا فرمائی کہ جیڑا انہاں راتاں نو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ان دے جنت واجب فرما دے گا۔ اور یہ جڑے دن نے اور یہ جڑیاں راتاں نے یہ انی شان والیاں نے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا ماہ ذوالحج شریف دے جڑا پہلا عشرہ ہے ان دے دناں دا روزہ رکھدا ہے، وہ ایویں ہی ہے کہ جویں اس نے پورا سال روزہ رکھیا ہے، کہ ایک دن دا جڑا روزہ ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھن دے برابر اس دا اجر و ثواب ہے۔ اور جو رات نو قیام کرتا ہے فرمایا کہ اس دا قیام ایویں ہے جویں اس نے لیلۃ القدر نو قیام فرمایا ہے۔ تو اتنی فضیلت عطا فرما دیتی انہاں دناں نو، اور اے دن بہت خاص نے، بڑی فضیلت والے نے، بڑی شان والے نے۔ اور 9، 10 اور 8ویں ذوالحج شریف انہاں نو یوم الترویہ، 8ویں نو 9ویں نو یوم عرفہ، اور 10ویں نو یوم نہر آکھیا جاندہ ہے۔ اور اس تو بعد جو 11، 12 اور 13 جڑے 3 دن نے انہاں نو ایام تشریق آکھیا جاندہ ہے۔ انہاں دناں دے وچ اسی ہر نماز تو بعد بلند آواز دے نال اللہ تعالیٰ دی تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھنے ہیں۔ انہاں نو ایام تشریق آکھیا جاندہ ہے، اور ایک قربانی دے دن نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحج شریف، 11 ذوالحج شریف اور 12 ذوالحج شریف اور 13 ذوالحج شریف، یعنی یہ جڑے 4 دن نے انہاں دناں وچ روزہ نہ رکھیا کرو، کیونکہ اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں اللہ تعالیٰ دے جڑے بندے نے انہاں دی ضیافت دے ایام نے، لہذا انہاں دناں وچ کھادا کرو اور اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا کرو۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا و ان هذه الایام اکل و شرب ذکر اللہ، فرمایا کہ اے جڑے ایام نے، فرمایا کہ اے کھان دے، پین دے اور اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن دے دن نے۔ انہاں دناں وچ روزہ رکھن تو منع کیتا گیا ہے کہ انہاں دناں وچ اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نو کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو۔ جڑے تکبیرات تشریق نے، ویسے تو ایام تشریق 3 ہی ہیں کہ 10 ذوالحج شریف جو ایام تشریق نے، 11، 12 اور 13 ذوالحج شریف یہ ایام تشریق نے، لیکن اسی جڑی تکبیرات تشریق نے وہ 5 دن پڑھنے ہیں۔ صبح 9 ذوالحج شریف ہے تو 9 ذوالحج شریف دی فجر تو بعد اسا شروع کر لینیاں نے، اور 13 ذوالحج شریف دی عصر دی نماز تک ہر نماز تو بعد اسا تکبیرات تشریق پڑھنیاں نے۔ اب جڑیاں تکبیرات تشریق نے یہ ہیں کیا؟ تو انہاں جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ تسی اپنے بیٹے دی قربانی پیش کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لے لیا، اور جس جگہ تے آپ نے قربانی فرمانی سی اس مقام تے تشریف لے آئے، اپنے بیٹے نو لٹا دیتا اور انہاں دی گردن تے جس وقت چھری رکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے ایک کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ دی کبریائی بیان فرمائی۔
اب خالق کائنات نے جدوں یہ جان لیا، پہلے بھی خالق جاندا سی لیکن امتحان سی، جدوں خالق کائنات نے جان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے نو قربان کرن واسطے تیار ہو گئے نے، اور انہوں نے جو چھری ہے وہ گلے تے رکھ کے چلا دیتی ہے، تو خالق نے فرمایا کہ اے جبریل جا جنت دے وچوں ایک مینڈا لے لے اور اسماعیل علیہ السلام نو نکال دے اور مینڈا اس جگہ تے رکھ دے تاکہ وہ ذبح ہو جائے۔ تو جس وقت جبریل امین نے حکم ملا، انہوں نے جنت دے وچوں ایک مینڈا لیا، اور یہ گل کرن دے وچ زیادہ ٹائم لگتا ہے، کم ہون وچ تھوڑا ٹائم لگیا ہے، جڑا کم ہویا ہے ان دے ٹائم تھوڑا لگیا ہے، ساڈے گل بیان کرن وچ ٹائم زیادہ ہے کہ چھری پکڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور روایات دے وچ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے جس وقت چھری چلائی تو نہ چلی، گلا اس نے نہ کٹیا، پھر آپ نے مزید تیز فرمائی، پھر بھی اس نے گلا نہ کٹیا، تو تیسری مرتبہ آپ نے اپنی شان نبوت دے نال چھری چلائی، کہ اپنی جو نبوت دی طاقت ہے اس دے نال کہ میں قربانی دینا چاہنا وا، یہ چھری کون ہوئے کہ جیڑی میری قربانی نو نہیں پیش کری، کیوں خالق نے چھری نے فرمایا ہے کہ تسا اس نو نہیں کٹنا، کہ یہ جڑا گلا ہے یہ کٹن والا گلا نہیں ہے، یہ چھری بھی اس گل نو جاندی ہے، اور ہر چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دے حکم نو مندی ہے، اللہ تعالیٰ نو پہچاندی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے حکم تے ہر چیز لبیک کہندی ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ دنیا دے وچ کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ دی حمد نہ کردی ہوئے۔ اسا کہنے ہیں کہ آ چیز مردہ ہے، اسا کہنے ہیں آ پتھر ہے، آ لکڑی ہے، آ گاڑی ہے، آ لوہا ہے، پلاسٹک ہے، آ کپڑا ہے، اے فلاں چیز ہے، آ فلاں چیز ہے، اے ختم ہو گئی، آ خشک ہو گئی، اے کسی بے جان ہے، اس کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ذرہ نہیں جیڑا میری تسبیح بیان نہ کرتا ہوئے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایسی شے نہیں الا یسبح بحمدہ جیڑی اللہ تعالیٰ دی تسبیح اور اللہ تعالیٰ دی حمد بیان نہ کرتی ہوئے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تسی انہاں دی تسبیح نو سمجھ نہیں سکتے۔ اب جیڑی گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی اسی اوندا انکار کر دینے ہاں۔ انسان دی ایک فطرت ہے کہ جیڑی چیز ان دی سمجھ دے وچ آ جاوے اس نو تو من لیندا ہے، لیکن جیڑی سمجھ وچ نہ آوے اس دا انکار کر دیندا ہے۔ لیکن خالق کائنات دی شان ایسی ہے، اللہ تعالیٰ دے اسرار و رموز ایسے نے، اللہ تعالیٰ دی قدرت ایسی ہے کہ جس نو جو انسانی سوچ ہے وہ سمجھ نہیں سکتی۔ تو خالق نے فرمایا کہ ہر چیز میری حمد کر دی ہے، چھری بھی اللہ تعالیٰ دی حمد کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھری تو یہ گلا نہیں کٹنا۔ اب چھری دی کیا مجال ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چل جائے، ایک دفعہ بھی نہ چلی، دوسری دفعہ بھی نہ چلی، اب جب تیسری دفعہ آپ نے مزید اس نو تیز فرمایا، اپنی شان نبوت دے نال چھری نو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ دا نام بلند کیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت آپ نے کلمات پڑھے تو چھری گلے تک پہنچن تو پہلے خالق نے جبریل نے فرمایا کہ مینڈا لے کے پہنچ جا، تو کچھ ہی کہ چھری پہنچن تو پہلے جبریل امین نے مینڈا جنت دے وچوں لیا ہے، اور انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے کلمات پڑھن دے دوران اور اتنی دیر وچ حضرت جبریل امین نے وہ آئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نکال لیا، مینڈا رکھ دیتا، ادھروں چھری چل گئی ہے اور مینڈے دی جو گردن ہے وہ ذبح ہو گئی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سیٹ تے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھاں تے پٹی بندی ہوئی سی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا بھی اکھاں تے پٹی سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں تے پٹی سی، ایک باپ اور بیٹے دی محبت، اور پھر ایسی محبت کہ 100 سال دی تقریباً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی ہے تو آپ دے کول اولاد نہیں سی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مینو ایک نیک بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سوال کر کے طلب فرمایا ہے۔ اس واسطے کہندے نے کہ جیڑی اولاد ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جیڑی اللہ دے نبیاں نے بھی اللہ کو مانگ کے لئی ہے۔ اولاد جیڑی ہے
اور بیٹے اور بیٹیاں اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جیڑی اللہ دے نبیاں بھی اللہ کولوں مانگ کے لئی ہے کہ مولا سانو عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مینوں ایک نیک پاکیزہ صالح بیٹا عطا فرما۔ خالق کائنات نے وہ بیٹا عطا فرمایا، اور جب بیٹا پیدا ہویا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں نوں خود تو جدا کر دے۔ اب سوال کیتا ہے، بیٹا خالق نے عطا فرمایا ہے، بچپن دی عمر ہے، خالق کائنات نے فرمایا خود تو جدا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم نو منیا اور اپنے زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے نو لا کے حرم شریف دے قریب جس جگہ تے بیت اللہ شریف ہے، اس جگہ تے ادو کوئی شے نہیں ہوندی سی، اس جگہ تے لا کے چھوڑ دیتا اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ منظر ایسا ہے، خالق کائنات نے اس نو بیان فرمایا، عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد نو ایسی جگہ تے چھوڑیا ہے جس جگہ تے کھان پین دا ظاہری طور تے کوئی انتظام موجود نہیں ہے، نہ اس جگہ تے پانی موجود ہے، نہ اس جگہ تے پھل موجود نے، نہ اس جگہ تے کوئی فصل ہوندی ہے، پتھریلا علاقہ ہے، بیابان ہے، پانی دا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایسی جگہ تے اے اللہ میں اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا ہاں، اور عرض کیتی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے۔ کہ شان ویکھو کہ اجے اتنے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ تے ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جتھے کوئی شے نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، سب کچھ ختم ہے، جنگل ہے، پتھر نے۔ اور دوسرے مقام دے کہہ رہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے، کیونکہ نبی ویکھ رہا سی کہ آج یہ ایسی وادی ہے جتھے کچھ بھی نہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جدو ایک شہر بن جائے گا۔ تو فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ جڑے اتھے رہن انہاں نو پھل عطا فرما، انہاں نو رزق عطا فرما، انہاں نو مال و دولت عطا فرما۔ تو خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو ایسا قبول فرمایا ہے کہ آج تک دنیا جہان دے سب تو بہترین جو پھل نے وہ مکہ المکرمہ وچ پائے جاندے نے، اور اس جگہ تے ہوندا کوئی بھی نہیں۔ مکہ المکرمہ جڑا شہر ہے اس دی حد دے وچ کوئی پھل نہیں ہوندا، کوئی فصل نہیں ہوندی، باہر دوسرے علاقے وچ ہوندے نے، لیکن جو سب تو اعلیٰ چیزاں نے وہ اتھے میسر نے۔ اے برکت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے نو اتھے چھوڑیا، واپس آگے، اب بیٹا جوان ہو گیا۔ بیٹا جوان ہویا ہے تو فلما بالغا معہ السعی، کہ جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے یعنی جوان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن تسی اپنے بیٹے دے نال ملاقات کر سکتے ہو۔ تو منگیا بھی دعا کر کے ہے، بچپن میں اس نو جدا بھی کر دیتا ہے، جوانی میں پھر ملیا ہے، جدوں ملے نے خالق نے فرمایا اس نو ذبح کر دیں۔ تو اس واسطے پھر باپ تے بیٹے دی محبت سی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ابا جان کہ تساں میرے باپ ہو، اور تساں اپنی آنکھاں تے بھی پٹی بن لو، میری آنکھاں تے بھی پٹی بن لیا جے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تسی میرے چہرے نو ویکھو اور تواڈے دل وچ رحم آ جاوے، تواڈے دل وچ رحم آ جاوے۔ ذبح تو کر دینا ہے لیکن دل وچ رحم نہ آ جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، اور اس حکم دے وچ ساڈا جسم، ساڈی جان، ساڈی روح، ساڈا دل، ہر چیز اس مالک دے سامنے فرما بردار ہونی چاہیے کہ اسی جو چیز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ اسی ظاہراً اس نو پیش کریے، باطنی طور تے بھی اس نو پیش کرنا چاہیے۔ اپنا جو جسم ہے اس نو کلا پیش نہیں کرنا چاہیے، ساڈا جو دل ہے، ساری جو روح ہے، یہاں تک ساڈے احساسات، ساڈے خیالات، ساڈے جذبات اور ساڈے دل دی کیفیات بھی اس مالک دے سامنے جھک جانیاں چاہیے نے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل امین نے لا کے مینڈا رکھیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
آپ دیاں اکھاں تو پٹی کھولی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا جس وقت اپنی اکھاں تو کپڑا ہٹایا تو سامنے بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، جبریل امین بھی موجود نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کچھ کہن تو پہلے خالق کائنات دا پیغام آیا، قد صدقت الرؤیا، اے میرے نبیو تساں اپنے خواب نو سچا کر دیتا ہے، تہاڈی قربانی اساں قبول کر لئی ہے، تہاڈی قربانی ہو گئی ہے، لہذا تساں پریشان نہیں ہونا۔ یعنی کہ خیال بھی نہ آ جاوے کہ ہو سکتا ہے کہ ساری قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، فرمایا کہ تہاڈی قربانی مقبول ہو گئی ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک اسی احسان کرن والیاں نو جڑے ساڈے خاص ہوندے نے انہاں نو ایویں ہی نوازنے ہاں جویں تانوں نوازیا ہے، کہ قربانی کرن دا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے، قربانی ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ جڑی اسی تکبیرات تشریق پڑھنے ہاں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کلام دا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھیا، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کلمات جبریل امین نے پڑھے، اللہ اکبر وللہ الحمد اے کلمات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھے۔ اے تینوں کلمات نو آپس وچ ملا کے تکبیرات تشریق بندیاں نے، جڑیاں اسی جو ذوالحج شریف دی 9ویں تاریخ ہے، اس دی فجر دی نماز تو لے کے 13 ذوالحج شریف دی عصر دی نماز تک ہر نماز تو بعد اسی بلند آواز نال ایک دفعہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے جدوں بھی اسی نماز باجماعت ادا کریں گے اور سلام پھیریں گے، تو سلام پھیرن تو بعد اسی بلند آواز دے نال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اے پڑھنا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے دے وچ احسان نو لازم قرار دیتا ہے۔ احسان کرنا، کسے دے نال اچھا سلوک کرنا، کسے تے مہربانی کرنا، کسے تے رحم دلی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس نو پسند فرمایا ہے کہ تسی کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی چیز ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی ایسا گفتگو کرنی ہے، کوئی ایسا لین دین کرنا ہے، تو ہر چیز وچ اللہ تعالیٰ نے جس چیز نو اہمیت عطا فرمائی ہے وہ ہے احسان کرنا، کہ ساری کوشش ہونی چاہیے ہے کہ اسی جو ساڈے سامنے ہے ان دے نال اچھائی کریے، یہ نہ ہوئے کہ میں اس کا نقصان کرنا ہے، میں اس نو پریشان کرنا ہے، یا ساڈا جو ارادہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ساڈے ارادے وچ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی جس وقت جانور خرید لینے ہاں اور اسی قربانیاں کرنے ہاں، تو اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی دے جانوراں تے رحم کیتا کرو، قربانی دے جانوراں تے رحم کیتا کرو۔ فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جدو تسی قربانی دے جانور نو ذبح کرو ان دے تے احسان کرنا جے۔ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتُهُ، اور قربانی جس وقت سا کرنی ہے تو قربانی کرن تو پہلے چھری نو تیز کر لیا کرو۔ وَلْيُرِحْ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور جس نو ذبح کر رہے ہو انہوں راحت پہنچایا کرو، کہ اسی جس وقت قربانی کرنے ہاں اسی جانور نو قربان کرن دے واسطے لے آئے ہیں، اسی اس نو قربان کرنا ہے، لیکن اس دے وچ ساڈے دل دے وچ اس جانور دے نال پیار ہونا چاہیے، ان دا احساس ہونا چاہیے، ان دے اوتے اساں احسان کرنا ہے، ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری وجہ تو اس جانور نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس جانور نو اذیت نہ پہنچے،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے جانور دے نال سختی کیتی جاندی ہے. کچھ جانور ہوندے نے چونکہ قربانی دا جانور خوبصورت ہوتا ہے اور قربانی دا جانور جڑا ہے وہ زیادہ تر جڑا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اور زیادہ تر جڑے جانور نے وہ کم عمر دے ہوندے نے کہ سال دا بکرا دوندا یا ہویا یعنی کہ جوان ہے جس میں اسی جوانی کہنے ہیں سادے لفظاں وچ تو جڑا جوان جانور ہے ان دی قربانی ہوندی ہے. اب جڑا جوان انسان ہوئے اس دے وچ بھی تیزی ہوندی ہے طاقت ہوندی ہے ہمت ہوندی ہے ایویں ہی جانور بھی جڑا جوان ہوندا ہے اس دی جو ہمت ہے طاقت ہے وہ زیادہ ہوندی ہے اور قربانی دے جانور دی خدمت زیادہ کیتی جاندی ہے. جس نے رکھیا ہوندا ہے جس نے گھر پالیا ہے وہ بھی پیار نال پالدا ہے جس نے اس نو پال کے فروخت کرنا ہے وہ بھی بڑی تگ و دو نال اس نو پالدا ہے کہ قربانی دا جڑا جانور ہے اس دا خصوصی خیال رکھیا جاندہ ہے. ان دے نال ہر بندہ ہی جڑا ہے وہ اپنی استطاعت تو ود کے ان دے نال کوشش کرتا ہے اچھا کھلاندا ہے اچھا پلاندا ہے اس نو راحت پہنچاندا ہے اس نو پالدا ہے کہ خوبصورت ہوئے طاقتور ہوئے اور موٹا ہوئے تر و تازہ ہوئے اس وچ کوئی عیب نہ ہوئے کوئی نقص نہ ہوئے کوئی کمی نہ ہوئے. تو اب ایک جانور خوبصورت ہے تو بھاگنا پھدکنا ڈرنا یہ اس جانور دی صفت ہے ضد کرنا زور لگانا. اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور جس وقت وہ پال رہا ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے کچھ جانور ہوندے نے کہ جڑے جانوراں وچ رہ رہے ہوندے نے کچھ ہوندے نے جڑے گاؤں وچ رہ رہے ہوندے نے کچھ ہوندے نے حویلیاں وچ. اب جس وقت اب جڑا جانور جس نے رکھیا ہوندا ہے وہ جانور نو پالدا ہے جانور دا اس مالک دے نال ایک پیار ہوندا ہے جس جگہ تے رہندا ہے انہاں دے نال بھی اس دا پیار ہوندا ہے جنہاں جانوراں دے وچ جانور رہندا ہے انہاں جانوراں دا بھی آپس وچ پیار ہوندا ہے. تو جس وقت اس جانور نو اس ماحول دے وچوں اس گھر وچوں انہاں لوگاں وچوں دوسرے جانوراں وچوں نکالیا جاندا ہے تو اس دی آٹومیٹکلی جو طبیعت ہے وہ بدل جاندی ہے. اور کچھ لوگ جیسے جانور ہوندے نے کہ جڑے گاؤں وچوں آندے نے شہر دا ماحول اور ہوندا ہے اس نو ویکھ کے بھی انہاں دی طبیعت بدل جاندی ہے. پھر ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے اسی غفلت دے نال انہاں نو مارنے ہاں یا اسی انہاں نو باندھنے ہاں جس نال زخمی ہو گئے انہاں نو چوٹ لگ گئی اور انہاں نو ساری طرف تکلیف ہو گئی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہے اپنی جان تو ود کے کوشش کرو کہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے. جانور تے رحم کرن دا حکم ہے قربانی دے جانور دے نال اساں رحم کرنا ہے اون دے تے احسان کرنا ہے اساں اون دے تے ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اور اس دے نال سختی نہیں کرنی. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ تشریف فرما سن اور ایک آدمی نے اپنے اس نے جانور رکھے سن انہاں وچوں ایک بکری نو نکالنا چاہیا ذبح کرن دے واسطے. تو بکری دوڑی اس نے پتہ چل گیا کہ مینوں ذبح کرو ہے وہ دوڑی اور اس نے اس نو ٹانگ تو پکڑ دیا. آپ وہ بکری اس دے کولوں چھٹ گئی اور دوڑدی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئی. جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی آپ پیچھے اس دا جڑا مالک ہے وہ بھی آ گیا اس دے ہاتھ دے وچ چھرا. آقا علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ اس نو ذبح کرنا چاہتا ہے اور یہ جڑی بکری ہے اپنے آپ نو بچانا چاہتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس بکری نو ارشاد فرمایا کہ اسبری لامر اللہ کہ اللہ تعالیٰ دے حکم تے صبر کر. جانوراں نو بھی آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ صبر کرو کیونکہ مالک دا فیصلہ ہے. جانور ہے اس نے ذبح ہونا ہے قربانی تے نہ بھی اسی ذبح کریے تو کتنے جانور روزانہ دی بنیاد تے ذبح ہو رہے ہیں انہاں دا گوشت بن رہا ہے فروخت ہو رہے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جس حکم دے تحت یہ جانوراں دا سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ جانور نہ کٹے جان ذبح نہ کیتا جاوے تو کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے گوشت استعمال کرتے ہیں تو بالکل ختم ہو جائے گا اور گوشت کا ملنا ناممکن ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ایک رزق اپنے بندیاں دے واسطے میسر فرمایا ختم ہو جائے گا. تو خالق کائنات ہے حکم ہے اپنے بندیاں تے مہربانی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسبری لامر اللہ فرمایا کہ اے بکری تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے سامنے صبر کر پریشان نہ ہو بے صبری نہ کر. اگر تو صبر کریں گی تیرا مالک تینوں اس دا بھی اجر عطا فرمائے گا. اور مالک نو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وانت یا جزارو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے بندے اس نو ہتھیار جو چھرا ہے وہ نہ دکھا ان دے نال سختی نہ کر اس نو مذبح خانہ دی طرف نرمی دے نال لے کے جا گسیٹ کے نہ لے کے جا
اور فرمایا کہ اس نو نرمی نہ لے کے جا، اس نو پانی پلا، اس نو ڈرا نہ اور اس نو تکلیف نہ پہنچا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے سن اور ایک آدمی نے دیکھا کہ اس نے بکری پکڑی ہوئی ہے اور بکری نے اس نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی گردن دے اوپر اس نے اپنا پاؤں رکھا ہے اور وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور دے اتے رحم کر، فرمایا کہ اس نو مرن تو پہلے کئی موتاں نہ دے، مرنا جو ایک دفعہ ہے کہ چھری چلے گی تو اس کی جان نکل جائے گی، تو جب اس کے سامنے چھری تیز کرے گا اس نے سمجھ ہے، ایسا کہنے ہیں کہ غیر ذوی العقول نے، عقل والے نہیں نے لیکن پھر بھی وہ عقل رکھ دے نے، تو فرمایا کہ اس نو مرن تو پہلے کئی موتاں نہ مار، چھری تیز کرنی ہے تو اس نو چھوڑ دے، اس تو دور جا کے اس کے سامنے چھری تیز نہ کر، فرمایا کہ چھری پہلے تیز کر لو اور پھر اس نو پکڑ کے ذبح کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوراں دے نال رحم کرو، جب تساں انہاں نوں ذبح کرنا ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جدو جانور نوں ذبح کرنا ہے تو ذبح کرن لگیا اندے تے احسان کرو۔ پہلا احسان ہے کہ چھری جڑی ہے اس نوں اچھی طرح تیز کر لو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس وقت اسا جانور نوں ذبح کرنا ہے تو ذبح کرن تو پہلے اس نوں چھری نہ وکھاؤ، ذبح کرن تو پہلے اس جانور دے سامنے چھری نوں تیز نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور نوں بھی ذبح نہ کرو، کہ جس وقت اسی ایک جانور دے سامنے دوسرے ذبح کریں گے تو وہ ویکھے گا اور اس دے خوف پیدا ہوئے گا، پریشان ہوئے گا اور اس نوں تکلیف ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اس نوں بھی ناپسند فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دے سامنے بھی چھری تیز نہ کرو، اس دے سامنے دوسرا جانور ذبح بھی نہ کرو، اور چھری نوں تیز کر لو اور اس نو ذبح خانہ دی طرف نرمی دے نال لے کے جاؤ، کہ سختی نال نہیں لے کے جانا، تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ فرمایا کہ اس نو محبت دے نال، پیار دے نال، کہ تساں اپنی کوشش کرنی ہے کہ جتنا تسی ان دے نال نرمی کر سکتے ہو کرو، کیونکہ اس نرمی دے بدلے اللہ نے تانوں اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لن تؤمنوا حتی تراحموا وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اونی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تسی رحم دل نہ بن جاؤ۔ ایک مومن دی صفت ہے کہ جو مومن ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، اندے میں سختی نہیں ہوندی، تو وہ پر تشدد نہیں ہوتا، تشدد پسند نہیں ہوتا، بلکہ وہ رحم پسند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لن تؤمنوا حتی تراحموا، تساں اونی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جنی دیر تک کہ تسی رحم کرن والے نہ بن جاؤ۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اے جڑا رحم ہے یہ اپنے والدین دے نال خاص ہے، اولاد دے نال خاص ہے، بہنا بھائیاں دے نال خاص ہے، رشتہ داراں نال خاص ہے، یہ جڑا تساں رحم فرمایا ہے یہ کنہ نال خاص ہے کہ کنہ تے رحم کریے تو اسی ایمان والے بن جاواں گے؟ فرمایا کہ وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ، فرمایا کہ یہ سب دے واسطے رحم دل ہونا ہے، کہ سب دے واسطے ہی تسی جڑا ہے وہ رحم دل بن جاؤ، کسی دے واسطے بھی سخت دل نہ بنو۔ اور آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمانے ذیشان فرمایا کہ لا یرحم اللہ ومن لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ ان دے تے رحم نہیں کرتا جیڑا انسانہ تے رحم نہیں کرتا، کہ جیڑا رحم دل انسان ہے اس انسان تے اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے۔ جو رحمان دی رحمت ہے وہ اس نو میسر ہوئے گی جیڑا رحم دل ہوئے گا، تو جس دے دل وچ رحم نہیں اس نو رحمان دی رحمت نصیب نہیں ہوئے گی۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اسی اللہ دے نام تو شروع کرنے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، خالق کائنات نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز نو ڈھانپیا ہوا ہے، میری رحمت ہر چیز تو وسیع ہے، لیکن وہ رحمت ملنی کدو ہے جدو اسی اللہ تعالیٰ دے بندیاں تے رحم کران گے، ساڈے دل وچ رحم ہوئے گا۔ اور آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمانے دشان فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماندا ہے، جیڑے رحم کردے نے
اللہ تعالیٰ انہاں تے رحم فرماتا ہے، اور جڑے رحم نہیں کرتے انہاں تے اللہ تعالیٰ رحمت نہیں فرماتا۔ تو جانوراں دے اوپر رحم کرنا ایک قربانی دے نال خاص ہے، ویسے بھی جانوراں دے نال رحم کرنا اس دا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ میں جس وقت سفر معراج تے تشریف لے گیا تو میں ویکھیا کہ ایک عورت اور اس نو باندھ کے بھوک اور پیاس دا عذاب دیتا جا رہا ہے، کہ اس نو باندھیا ہوا ہے، نہ اس نو پانی دیتا جا رہا ہے، نہ اس نو کھانا دیتا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس دی شدت دے نال بلک بلک کے اس نو موت آ جاندی ہے، اور جس وقت اس نو موت آ جاندی ہے پھر اس نو زندہ کر دیتا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت سی ہن مرنا ہے، اے جڑی ہن دی موت ہے یہ بڑی سوکھی موت ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت اس مرن تو بعد پھر ایسا زندہ ہونا ہے تو پھر موت نے تو آنا ہی نہیں، تو پھر انسان جو اس دے اعمال نے انہاں دے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس نو باندھ کے بھوک اور پیاس دی شدت دے وچ چھوڑیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس دی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اس نو زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس دے نال وہی سلوک ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، اس نو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت نے اپنی زندگی دے وچ ایک بلی نو باندھ دیتا سی، اور اس بلی نو اس نے نہ پانی پلایا ہے، نہ اس نو اس نے کھانا کھلایا ہے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس دے نال بلک بلک کے ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، مر گئی، اور اس بلی دی وجہ تو اس نو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اندازہ لگا لو کہ ایک جانور دے نال ظلم کیتیاں اتنی سزا ہے، اگر انسان دے ظلم کیتا جائے تو کتنی سزا ہوئے گی، اور جانور تے رحم کیتیاں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، تو اگر اسی انساناں تے رحم کریں گے اللہ کتنا خوش ہوئے گا۔ تو اسا راضی کرنا ہے اپنے مالک نو، سارا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے دی گردن دے چھری چلائی ہے اللہ نو راضی کرن دے واسطے، اور امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنا خاندان کربل دے میدان وچ قربان کیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی گردن دے بھی چھری چلائی ہے اس مالک نو راضی کرن دے واسطے۔ تو اساں تو کچھ کردے ہی نہیں ہاں، انہاں دی قربانیاں اور ساڈیاں قربانیاں، تو ساڈیاں قربانیاں دا کوئی وجود ہی نہیں جس مقام تے انہاں دی قربانیاں نے۔ تو سانو کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ اسی او قربانی تا دے نہیں سکتے، لیکن انہاں دے نال محبت کر کے، انہاں دے رستے تے چل کے، انہاں دیاں اداواں نو اپنا کے کوشش کریے کہ اسی کوشش کریں گے تو مالک سانو عطا کر دے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے سارے دوستانوں کہ چونکہ اتوار والے دن عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کا جو ٹائم ہے وہ بھی انشاءاللہ فکس کر لیا جائے گا اور دونوں دس جائیں گے، لیکن یہ ٹائم جلدی ہونا ہے، کوشش کرا جائے کہ ٹائم تو پہلے آ جانا۔ اور اس کے نال یہ ہے کہ قربانی دے جانوراں دیاں جڑیاں کھلاں نے وہ ہر سال ہی اساں اتنے اکٹھیاں کرنے ہاں، پھر انہاں دا سلسلہ ہوندا ہے۔ تو جنہ بھائیاں نے دوستاں نے کھلاں دینیاں ہون